بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جو ہی اپنے گھر پہنچا تو اماں نے فوراً میرے ساتھ ایک لڑکی کو بٹھا دیا اور بولی، پتر تیری شادی ہے، اس سے کچھ دیر تک تیرا نکاح ہو جائے گا۔ میں بہت حیران ہوا۔ جو ہی وہاں سے اٹھنے لگا تو اماں نے میری منت کر کے مجھے پھر سے وہیں بٹھا دیا اور میرا نکاح اس سے جو ہی ہوا تو اس لڑکی کو میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا، حالانکہ میں نے اس کا چہرہ تک نہ دیکھا تھا، مگر ہر کوئی اس کے حسن کی خوب تعریفیں کیا جا رہا تھا۔ جو ہی میں کمرے میں جانے لگا تو اچانک اماں دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور بولی، اب تو اسے طلاق دے ورنہ تو میرا مرا منہ دیکھے گا۔ یہ سنتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، مگر میں نے بھی ایک شرط رکھ دی کہ پہلے میرا نام عارض ہے اور میں 30 سال کا ہوں۔ میں سرگودھا کا رہائشی ہوں اور میری زندگی دیکھنے میں جتنی آسان ہے، جھیلنے میں اس سے کہیں زیادہ مشکل۔ میرے بابا کا انتقال ہوئے 8 سال بیت گئے ہیں، لیکن یہ انتقال صرف جسمانی طور پر 8 سال پہلے ہوا تھا۔ حقیقت میں تو بابا کئی سال پہلے ہی جا چکے تھے، اور وجہ تھا امی کا رویہ۔ امی پتہ نہیں کیوں انہیں کچھ بھی نہ سمجھتی تھیں۔ میں نے بچپن سے اپنی امی بابا کی شادی کی کہانی اپنی خالاؤں سے سنی تھی۔ ان کی شادی ایک انہونی تھی اور پتہ نہیں کیسے، لیکن ہو گئی تھی۔ سنا ہے کہ تب امی اس شادی کے سب سے زیادہ خلاف تھیں، وجہ آج تک کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکی۔ امی نے شادی کے کئی ماہ تک ابو کو اپنا شوہر تسلیم نہیں کیا تھا، پھر جب میں ہوا تو حالات کچھ بہتر ہوئے اور پھر خالہ کی شادی ہوئی تو تب پتہ نہیں کیوں دونوں بہنوں میں کوئی جھگڑا ہوا۔ جھگڑا تو دونوں بہنوں کے درمیان کا تھا، لیکن اس کا ازالہ میرے بابا نے بھگتا تھا، اور پھر امی نے بابا کے لیے ان کے ہی گھر کو ایک سرائے بنا دیا جہاں وہ صرف کھانا کھانے کے لیے آتے، سوتے اور کپڑے لینے آتے تھے، اور اگر سارا دن گھر ہوتے تو ایسے لگتا کہ جیسے گھر میں الو بول رہے ہیں۔ امی ان کی موجودگی میں ٹی وی تک نہیں چلاتی تھی، نہ ہی مجھے کھیلنے دیتی۔ میں ذرا سی بھی آواز کرتا تو مجھے کمرے میں گھسا دیتی۔ اسی لیے بچپن سے میرے دل میں یہی بات بیٹھ گئی تھی کہ ابا کی موجودگی میں آواز نہیں کرنی اور نہ ہی کچھ کھیلنا ہے۔ ابا بھی مجھ سے برائے نام ہی بات کرتے تھے۔ کبھی کبھی اسکول چھوڑنے جاتے تو مجھ سے میرے دوستوں کے نام پوچھتے، مجھے کھانے میں کیا پسند ہے، رنگ کون سا اچھا لگتا ہے، اور یہاں تک کہ میری کلاس کون سی ہے۔ اس طرح کے سوالات کرتے تھے، اور تب مجھے لگتا کہ جب ابا گھر میں ہوتے ہیں تو تب امی بولنے نہیں دیتی انہیں، اور جب ہم راستے میں جاتے ہیں تو ابا اتنا کچھ پوچھتے ہیں۔ میں ہمیشہ اسی کشمکش میں رہا تھا کہ اس اچانک بدلاؤ کی وجہ آخر کیا ہو سکتی ہے۔ میں سارا بچپن امی کے مجھے نہ بولنے دینے کو ابا کی سختی ہی سمجھتا رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں بولوں تو ابا غصہ ہو جائیں، اسی لیے امی مجھے ان کی ڈانٹ سے بچانا چاہتی ہیں۔ جب ابا گھر نہیں ہوتے تھے تو سارا دن گھر میں ٹی وی، ریڈیو چلتا رہتا تھا، کیونکہ امی کو خاموشی سے چڑ تھی۔ اسی طرح ابا کو سخت گیر سمجھتے ہوئے میرا بچپن گزر گیا تھا، اور میں نے لڑکپن سے جوانی میں قدم رکھا تو مجھے احساس ہوا کہ جو میں سارا بچپن سوچتا اور سمجھتا آیا تھا ویسا نہیں تھا۔ بابا کو گھر کے کسی معاملے میں بولنے تک کی اجازت بھی امی نہ دیتی تھی۔ اگر وہ کسی مہمان کو بلانے کی بات کرتے تو جب دعوت ہوتی امی اسی دن نانوں کے گھر چلی جاتی۔ ابا کچھ پکانے کے لیے لے آتے تو امی وہ چیز جلا ہی دیتی۔ کبھی کسی خاص موقع پر جب ابا جانے کے لیے بہت پرجوش ہوتے تو امی ان کے کپڑے جلا دیتی۔ اس طرح جیسے میں نے بچپن میں ابا کو سخت سمجھتے گزارا تھا، اب امی کے تمام رنگوں سے واقف ہو رہا تھا کہ وہ ابا کو کہیں بھی پرجوش یا خوش نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتی تھی کہ کسی بھی طرح جو اچھا ہو رہا ہے اسے خراب کر دیں۔ اب مجھے اس بات سے چڑ ہونے لگی تھی، اور پھر ایک دن میں حیران تو تب ہوا جب ابا کے ایک دوست گھر آئے اور ابا نے بہت فخر سے مجھے ان سے ملوایا تھا۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا جب بابا کے دوست نے کہا کہ تمہارا بیٹا تو بالکل تم سے الٹ ہے، بولتا ہی نہیں کچھ، کتنے آرام سے سن رہا ہے۔ اور بابا نے آگے سے کہا کہ ہاں، یہ بہت خاموش طبع ہے، بچپن سے ہی بہت کم بولتا ہے اور بس ضرورت کے لفظ بولتا ہے۔ اور تب مجھے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ میرے دوست اور اساتذہ یہ کہتے تھے کہ میں جہاں جاتا ہوں وہاں میری ہی آواز ہوتی ہے، کیونکہ میں بہت زیادہ بولتا تھا۔ ہاں، گھر میں ابا کے سامنے امی نے کبھی مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا، اسی لیے شاید ابا کو لگا تھا کہ میں کافی کم گو ہوں۔ اور پھر ابا کے دوست نے ایک اور حقیقت بتائی،
اور کہا کہ تمہارا باپ تو اتنا بولتا تھا کہ ہم حیران رہ جاتے تھے کہ کوئی بندہ اتنی دیر مسلسل کیسے بات کر سکتا ہے، وہ بھی اتنی طاقت کے ساتھ۔ اور اب حیران میں ہوا تھا، کیونکہ مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ ابا بہت کم گو ہیں اور سخت گیر ہیں۔ امی تو کبھی کبھی ابا کو سڑو بھی کہہ دیتی تھی۔ اس وقت مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ میں نے کبھی ابا کے قریب جانے کی کوشش ہی نہ کی تھی۔ جو امی نے کہا اسے سچ مان کر چلتا رہا اور سمجھتا رہا کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہی ٹھیک ہے۔ میں نے کبھی بھی خود سے پہل نہ کی تھی۔ اسی دوران میں نے اپنا محاسبہ کیا تھا اور مجھے اب بابا سے ہمدردی ہو رہی تھی اور امی سے نفرت، کیونکہ بابا کے پاس نہ بہن بھائی تھے نہ بیوی اور اولاد کا پیار، بالکل ایک مشین جیسی زندگی، کماؤ کھاؤ اور سو جاؤ۔ اس دن کے بعد میں نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھانا شروع کیا تھا، گھنٹوں ابا سے باتیں کرتا اور انہیں اپنی باتیں بتاتا۔ مجھے اب علم ہو رہا تھا کہ ابا کا مطالعہ جس قدر وسیع تھا، وہ ایک پڑھے لکھے اور باشعور انسان تھے۔ سیاست سے لے کر باغبانی تک وہ ہر چیز پر عبور رکھتے تھے، اور مجھے شدت سے افسوس تھا کہ میں نے اتنے سال ان سے دور رہ کر گزار دیے۔ ابھی میرے اور ابا کے تعلقات بہتر ہو رہے تھے، لیکن امی شاید اس چیز سے خوش نہ تھیں۔ انہیں لگتا تھا کہ ابا مجھے ان کے خلاف بھڑکا دیں گے۔ وہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ یارس، تو میری اکلوتی جمع پونجی ہے، تیرا باپ تجھے بھڑکا کر مجھ سے دور کر رہا ہے، جیسے اس نے میرے خاندان کو کیا تھا، تاکہ میرے پاس کوئی رشتہ نہ رہے۔ لیکن میں امی کو کیا بتاتا کہ ابا تو ان کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ بولتے تھے۔ وہ مجھے بس اپنی زندگی کے تجربات بتاتے تھے، اپنی امی کے بارے میں بتاتے تھے۔ ان کے پاس شاید امی کی برائی کرنے کا وقت ہی نہ تھا، کیونکہ وہ تو بہر وقت اپنے بہترین لمحے مجھے سناتے تھے۔ ابا کی ہمراہی میں ابھی 1.5 سال کا وقت ہی بیتا تھا، اور یہ وقت میری زندگی کا سب سے بہترین اور اہم ترین عہد تھا، کیونکہ میں نے اتنا اپنی 20 سالہ زندگی میں نہیں سیکھا تھا جتنا ابا نے ان 1.5 سالوں میں مجھے سکھا دیا تھا۔ میں 22 سال کا ہونے والا تھا اور ابا کو وہ دن یاد تھا، میں جو آج تک یہ سمجھتا آیا تھا کہ ابا کو میری سالگرہ تک یاد نہیں ہوگی۔ امی خود ہی سب کچھ کر کے مجھے خوش کرتی ہیں۔ اس دن یہ بھرم بھی ٹوٹ گیا، کیونکہ آج امی کو یاد نہیں تھا، لیکن ابا نے سب سے پہلے مجھے گلے لگایا اور دعا دی۔ آہستہ آہستہ کالے بادل چھٹ رہے تھے کہ ایک انہونی آئی اور پھر مجھے جڑ سے ہلا دیا۔ وہ رات امی اور بابا کے نکاح کی رات تھی۔ میں نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ آج کے دن امی بابا اپنی زندگی کی ساری کڑواہٹیں بھول جائیں اور ایک نئے سفر کا آغاز کریں۔ میرے دل میں امی کو بتانے کے لیے بہت کچھ تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ جان جائیں کہ ابا ویسے نہیں تھے جیسے لگتے ہیں، وہ تو بہت اچھے تھے، بہت نیک تھے۔ اور میں ابا کو بھی بتانا چاہتا تھا کہ امی بھی بس زبان کی تھوڑی سخت ہیں، لیکن ان کا دل بہت شفاف ہے اور وہ بہت محبت کرنے والی خاتون ہیں۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں جو بھی سوچ رہا تھا وہ سب وہیں دھرا کا دھرا رہ گیا، اور ابا ہمیں داغ مفارقت دے کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ ویسے تو میں نے ابا کے ساتھ 22 سال گزارے تھے، لیکن اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے ابا کے ساتھ حقیقت میں صرف 2 سال ہی گزارے تھے، کیونکہ اس سے پہلے کی تو کوئی بھی یاد میرے دماغ کے پردے پر موجود نہیں تھی۔ امی ابا کے مرنے پر بہت زیادہ نہیں روئی تھیں، لیکن وہ کچھ دیر خاموش ضرور ہو گئی تھیں۔ وہ ان کی شادی کا ہی دن تھا جب ابا ان کی زندگی میں آئے، اور اسی دن انہیں چھوڑ کر چلے بھی گئے تھے۔ اب زندگی بہت بے رنگ سی ہو گئی تھی، لیکن پھر ایک طوفان آیا جس نے مجھے بدل کر رکھ دیا۔ امی نے میری اداسی دیکھتے ہوئے میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن ان کے دل و دماغ پر کوئی بھی لڑکی چڑھ نہیں رہی تھی۔ وہ پتہ نہیں کیسی لڑکی میرے لیے چاہتی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر اب میں ان کے معاملے میں کچھ بھی نہیں بول رہا تھا۔ میں تو ابھی ابا کے دکھ سے ٹھیک طرح سے باہر بھی نہ نکلا تھا۔ ایک دم سے گھر میں ایک نیا طوفان اٹھا، وہ یہ کہ میری چھوٹی خالہ کی بیٹی نورین کی شادی خالہ نے ایک دم سے طے کر دی تھی۔ میں نے کبھی نورین کو کسی خاندان کے فنکشن میں بھی آتے نہیں دیکھا تھا۔ شاید خالہ کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ سب کے سامنے آئے، لیکن میں نے دور دراز کی عورتوں سے یہ سن رکھا تھا کہ جس نے بھی نورین کو دیکھا تھا وہ اس کے حسن کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ خاندان میں بہت دور دور سے اس کے رشتے آتے تھے، لیکن خالہ بنا کسی وجہ کے انکار کر دیتی تھی۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ ایسا کیا ہے جو خالہ اتنے بڑے بڑے گھر سے آئے لوگوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیتی ہیں۔ سب لوگ خالہ کی عقل پر ماتم کرتے تھے اور انہیں کوستے تھے کہ اتنی خوبصورت بیٹی ہے اور ماں اس کا مستقبل
برباد کر رہی ہے۔ لیکن امی اس بات سے خوش تھیں۔ انہوں نے کبھی بھی خالہ کو سمجھانے کی کوشش تک نہ کی کہ تم یہاں غلط ہو۔ بس جو بھی خالہ کرتی تھیں امی انہیں کہتی کہ تمہاری اولاد ہے، جو دل کرتا ہے کرو۔ مگر ایک عجیب سی بات تھی کہ خالہ نے کبھی مڑ کر کسی کو بھی کوئی وضاحت پیش نہ کی تھی اور چپ چاپ ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھا اور نورین کو ساتھ پردوں میں چھپائے رکھا تھا۔ اب ایک دن نورین کی شادی کا شور اٹھا تھا اور خالہ نے بغیر کسی سے پوچھے یا بتائے اس کا رشتہ پکا کر دیا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کی شادی آخر ہو کہاں رہی ہے، لیکن سب لوگ بہت متجسس تھے کہ آخر خالہ نے ایسا کون سا گوہر نایاب چنا ہے کہ جس کے لیے وہ تمام آنے والے رشتوں کو ٹھکراتی رہی تھیں۔ اس دن نورین کی شادی تھی اور اماں جو کافی دن سے بہت بجھی ہوئی تھیں وہ اب ایک دم بہت خوش ہو گئی تھیں، جیسے ان کے ہاتھ کوئی قارون کا خزانہ لگ گیا ہو۔ میں نے ان سے وجہ بھی پوچھنی چاہی، لیکن وہ یہ کہہ کر ٹال گئیں کہ بھانجی کی شادی کی خوشی ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ وجہ تو کچھ اور ہے۔ میری امی کسی اور کی خوشی میں اتنا خوش ایسا ممکن نہیں تھا۔ امی نے مجھے بہت اصرار کیا کہ میں بھی شادی پر چلوں، لیکن ایک تو مجھے اس شادی میں کوئی دلچسپی نہ تھی، دوسرا مجھے بہت اہم کام تھا، اس لیے میں جا نہ سکا۔ اس دن میں رات کو 8 بجے گھر آیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ امی تو گھر ہے نہیں، اب گھر جا کر کھانا کون بنا کر دے گا، اس لیے بازار سے جاتے وقت کھانا لے کر گیا، لیکن میری تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں جب میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں تو خوب رش لگا ہوا ہے۔ سب لوگ گھبرائے گھبرائے سے وہاں موجود تھے اور شادی کے کپڑوں میں ملبوس تھے۔ مجھے ایک دم خطرے کی بو آئی تھی کہ کہیں امی کو تو کچھ نہیں ہو گیا۔ امی کے بارے میں میرے دل میں جو بھی تھا، لیکن اس دنیا میں اب میرا اکلوتا سگا رشتہ وہی تھی، میں انہیں کھو نہیں سکتا تھا، اسی لیے میرا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اور پھر میں نے ہمت کر کے خالہ سے پوچھ لیا کہ امی کہاں ہیں، اور پھر خالہ جو مسلسل رو رہی تھیں انہوں نے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ خالہ کو یکدم ایسے روتا دیکھ کر دل تڑپ اٹھا تھا۔ ان کی بیٹی کی شادی تھی اور وہ یہاں بیٹھ کر رو رہی تھیں۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا تو اندر امی کھڑی کچھ زیور نکال رہی تھیں۔ انہیں صحیح سلامت دیکھ کر میرا دل شکر کا کلمہ پڑھ اٹھا۔ میں حد سے زیادہ خوش تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور پھر تبھی میرے ذہن میں آیا کہ اگر امی ٹھیک ہیں تو سارے مہمان یہاں تک کہ دلہن کی ماں بھی یہاں کیوں ہے، وہ بھی روتی ہوئی حالت میں۔ میں نے امی سے پوچھا کہ وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں اور بتایا کہ نورین کی بارات بنا نکاح کروائے واپس لوٹ گئی ہے۔ امی کی بات پر میں بہت حیران ہوا، کیونکہ وہ خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی جس نے کبھی بھی کسی مرد سے بات تک نہ کی تھی، تو پھر اس کی بارات واپس کیسے جا سکتی تھی؟ اور پھر امی نے بتایا کہ لڑکے والوں نے کہا تھا کہ نورین کا اپنے خالہ زاد کے ساتھ چکر ہے اور وہ اس کے ساتھ کافی عرصے سے رہ رہی تھی، اور یہ بات انہیں نکاح سے عین وقت پہلے پتہ لگی تھی، اور پھر وہ لوگ بارات واپس لے گئے۔ میں تو وہ بات اور الزام سن کر ہی سکتے میں آ گیا تھا کہ کہاں وہ لڑکی جس کو میں نے کبھی آج تک دیکھا تک نہ تھا، اور کہاں میرے ساتھ ہی اس کے افیئر کا الزام لگایا جا رہا تھا۔ امی نے اس بات کے بعد جو بتایا وہ سن کر تو میں دنگ ہی رہ گیا تھا، کیونکہ امی نے بتایا کہ خالہ نے نورین کے لیے جو لڑکا چنا تھا وہ تو معذور تھا، جو نہ چل سکتا تھا اور اس کا ذہنی توازن بھی درست نہ تھا۔ یہ بات سن کر مجھے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا کہ آخر ایسی کون سی بات تھی کہ جس نے خالہ کو ایک معذور خاندان میں بیٹی دینے کے لیے راضی کر لیا، اور بیٹی بھی وہ جو انتہا درجے کی خوبصورت تھی۔ اور میں یہ بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ خالہ نے پیسے کی لالچ کی وجہ سے اپنی بیٹی ایک معذور کو دینے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ نورین کے لیے کئی بار امیر کبیر خاندانوں سے رشتے آ چکے تھے جنہیں خالہ بہت سہولت سے واپس لوٹاتی رہی تھیں۔ ان میں سے کئی تو آج بھی انتظار میں تھے، تو لالچ تو اس بات کی وجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ سوچتا، امی نے جو بات مجھ سے کہی وہ سن کر میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو گئی تھی۔ امی نے مجھے کہا کہ اب تمہاری شادی نورین سے ہوگی۔ میں یہ بات سن کر پیچھے ہٹا تھا کہ میں اس سے شادی آخر کیسے کر سکتا تھا جسے نہ کبھی دیکھا تھا نہ کبھی بات کی، لیکن امی بضد تھیں۔ امی نے میری کوئی بھی بات سنے بغیر میرے پیروں میں اپنا دوپٹہ پھیلا دیا اور کہا کہ میری بھانجی سے ابھی نکاح پڑھا لو، ورنہ میں روز محشر تمہیں اپنا دودھ نہ بخشوں گی۔ میں امی کے ان الفاظ کے آگے ڈھیر ہو گیا تھا، اور پھر نکاح ہوا۔ سب لوگ دلہن کے حسن میں قلابے ملانے میں مصروف تھے، اور میں بس خالہ کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ کافی پریشان تھیں، جو انہیں نہیں ہونا چاہیے تھا،
میں نے انہیں امی سے یہ سب کہتے سنا تھا کہ اس شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کی بیٹی میرے لائق نہیں ہے، لیکن میری امی ڈٹی رہیں اور پھر انہوں نے میرا نکاح پڑھوا ہی دیا۔ میں باہر ہی تھا جب میں نے اپنی کزنز کو نورین کو کمرے میں لے جاتے دیکھا۔ وہ گھونگھٹ میں موجود نازک سا وجود مجھے چہرہ دیکھے بغیر ہی بھاگ گیا تھا، یا شاید نکاح کے بولوں میں اتنی طاقت تھی کہ وہ مجھے اچھی لگنے لگی تھی، اور اب تمام سوچیں میرے ذہن سے محو ہو گئی تھی، اور یاد تھا تو بس یہ کہ آج میری شادی تھی، وہ بھی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ کہ جس سے شادی کا خواب سارا خاندان دیکھتا تھا اور منتیں کر رہا تھا۔ میں ابھی اپنی قسمت پر نازاں ہو ہی رہا تھا کیونکہ نورین جیسا ستارہ میری جھولی میں آ گرا تھا کہ امی میرے پاس آئیں اور مجھے اپنے کمرے میں آنے کا کہا۔ میں کافی حیران ہوا کہ اب تو میرے کمرے میں جانے کا وقت آ گیا ہے، لیکن پھر کچھ سوچا کہ شاید امی کے بھی کچھ ارمان ہوں گے، اسی لیے وہ مجھے بلا رہی تھیں۔ میں گیا تو دیکھا کہ امی کے چہرے کا رنگ بالکل اترا ہوا تھا اور وہ بالکل سپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو وہ بولی کہ نورین کو طلاق دے دو۔ میں ایک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہوا کہ کہاں وہ زبردستی مجھے شادی کے لیے منا کر لے کر گئی تھی اور اب مجھ سے اسے طلاق دینے کا کہہ رہی تھی۔ امی نے ایک بار پھر دوپٹہ میرے قدموں میں رکھا، لیکن اب کی بار میرے ذہن میں وہ نازک اور کامنی سا لال کپڑوں میں لپٹا وجود آیا تھا اور میرے قدم خود بخود اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ اب مجھے امی پر غصہ آ رہا تھا کہ پہلے سب کے خلاف جا کر شادی کروائی اور پھر اب طلاق کروا رہی ہیں۔ میں کمرے میں گیا تو نورین سو چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ اسے اٹھاؤں، پھر ذہن میں آیا کہ آج کا دن اس کے لیے جتنا مشکل رہا ہوگا، اسی لیے اسے سوتے رہنا چاہیے۔ وہ سوتی ہوئی اتنی حسین لگ رہی تھی کہ میں ساری مشکلیں بھول گیا۔ شادی کو ابھی 1-2 دن ہی ہوئے تھے اور مجھے دفتر کے کام سے دوسرے شہر جانا تھا۔ 1 ہفتے تک مجھے وہاں رہنا تھا۔ میں نے آفس میں بتایا کہ ابھی میری شادی ہوئی ہے، لیکن وہاں سے یہی جواب آیا کہ لازمی ہے۔ میں اپنی نوکری بچانے کے لیے چلا گیا۔ واپس آیا تو سب کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ اس رات نورین کی طبیعت ایک دم بہت خراب ہوئی اور اسے الٹیاں آنے لگیں۔ میں ایک دم گھبرا گیا تھا اور پھر اسے بھاگم بھاگ ہسپتال لے کر گیا۔ وہاں جا کر جو بات مجھے پتہ لگی، میں ایک دم جیسے اس دنیا سے دور چلا گیا تھا اور پھر نورین کو لے کر خاموشی سے واپس آ گیا۔ اب میں امی سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس دن نورین کو اس کی امی کے گھر چھوڑا اور خود جلدی سے گھر آ گیا۔ امی اپنے کمرے میں تھیں۔ میں ان کے پاس بیٹھا اور پھر بنا کسی تمہید کے بات شروع کی کہ امی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے ساری وجہ جاننی ہے۔ پہلے تو امی نے بات ٹالنے کی کوشش کی، لیکن میں اس دن کچھ اور ہی ٹھان کر گیا تھا۔ 1 انچ بھی اپنے موقف سے نہ ہٹا اور پوچھا کہ آپ نے آج تک زندگی میں جو بھی کیا، آج مجھے اس کی وجہ جاننی ہے۔ اور پھر امی نے مجھے ساری حقیقت آہستہ آہستہ بتانی شروع کی، جو سن کر میری آنکھیں پھیلنے لگیں۔ امی نے بتایا کہ میں اسکول میں پڑھتی تھی اور انگریزی میں کافی کمزور تھی۔ میری امی کو میری کافی پریشانی تھی کہ کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں۔ انہوں نے مجھے اپنی ایک دوست کے بیٹے کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دیا جو انگریزی میں BA کر رہا تھا۔ اب میرا دھیان پڑھائی سے زیادہ اس خوبرو استاد میں لگ گیا تھا۔ روز خوب اچھے سے تیار ہو کر میں پڑھنے کے لیے وقت سے پہلے پہنچ جاتی اور میری امی کو لگتا کہ میں اب پڑھنے والی ہو گئی ہوں۔ وہ میرے ساتھ چھوٹی بہن رضیہ کو بھی بھیجتی تھی تاکہ وہ بھی پڑھ سکے۔ وہ پڑھائی میں ہوشیار تھی اور بہت دل لگا کر پڑھتی تھی، لیکن پھر ایسا ہوا کہ امتحان ہو گئے اور میں 3 مضامین میں فیل ہو گئی اور رضیہ نے ٹاپ کر لیا۔ میرے فیل ہونے کے بعد مجھے گھر بٹھانے کا کوئی جواز ہی نہ تھا۔ امی نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ میں جلد سے جلد اپنے گھر کی ہو جاؤں۔ میں نے امی کے کان میں بات ڈالی کہ آپ اپنی دوست سے میرے لیے بات کریں۔ یہ بات امی کو بھی بھا گئی اور انہوں نے میرے رشتے کا پوچھا، لیکن آگے سے جواب ملا کہ ان کا بیٹا رضیہ کو پسند کرتا ہے۔ امی یہ اچھا رشتہ گنوانا نہیں چاہتی تھیں، اسی لیے بات پکی کر دی گئی اور شادی رضیہ کی پڑھائی کے بعد، اور میری شادی تمہارے ابا سے ہو گئی۔ میں نے بہت عرصے تک ان سے اچھے سے بات بھی نہ کی تھی، لیکن وہ ہمیشہ پیار کرتے رہے۔ جب رضیہ کی شادی ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ مت کرو یہ شادی، لیکن وہ نہ مانی، اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اس کی اولاد اجاڑ کر بدلا لوں گی۔ جب نورین کا رشتہ ہوا تو میں نے اس کے سسرال میں غلط باتیں بھیج کر ان کے دل کھٹے کر دیے۔ انہوں نے عین وقت پر انکار کر دیا۔ تب میں نے سوچا کہ تم سے شادی کروا کر رضیہ کی زندگی عذاب کر دوں گی، لیکن جب بارات واپس جانے لگی تب معلوم ہوا کہ دلہا تو معذور تھا۔ اس وقت بہت افسوس ہوا،
لیکن وقت گزر چکا تھا۔ رضیہ نے بہت منع کیا کہ تم سے نورین کی شادی نہ کرواؤں، لیکن میں بدلے میں اتنی آگے بڑھ گئی تھی کہ نکاح کرا کر ہی دم لیا۔ نکاح کے فوراً بعد مجھے معلوم ہوا کہ نورین تو تیسری جن سے تعلق رکھتی ہے، اسی لیے رضیہ اس کی شادی ایک معذور سے کروا رہی تھی اور اچھے لوگوں کو منع کرتی آئی تھی۔ امی یہ کہہ کر رونے لگیں اور میں نے انہیں دیکھا جو اپنے بدلے کے لیے ایک معصوم کو اجاڑنے چلی تھیں، لیکن اپنی ہی اولاد کو تباہ کر دیا۔ میں وہاں سے چلا آیا تھا۔ آج بھی میں نورین کے ساتھ ہوں اور اسے طلاق نہیں دی۔ ہم نے 2 بچے بھی گود لے لیے ہیں اور امی آج بھی اس بدلے کی سزا بھگت رہی ہیں۔ کیا میں نے نورین کو اپنا کر درست فیصلہ کیا؟ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔